بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منو یزداں، الباریو، المصورو۔ سورہ حشر میں ہے هو اللہ الخالق الباری المصور۔ سورہ 59 آیت نمبر 24۔ اللہ خالق، باری اور مصور ہے۔ ایک نشو و نما یافتہ ذات کی بنیادی خصوصیت تخلیق، کریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے متعلق شروع میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ الباریو اور المصورو بھی در حقیقت عمل تخلیق کے مراحل سے متعلق ہیں۔ تخلیق کے معنی ہے مختلف عناصر میں خاص تناسب اور ترتیب پیدا کر کے ایک نئی چیز بنا دینا۔ اس ترتیب نو میں حشو و زوائد کو الگ کیا جاتا ہے، یہ باری کی صفت ہے۔ اس کے بعد اسے ایک خاص شکل، فارم عطا کرنا صفت مصوریت، صورت گری اور نقوش سازی ہے۔ انہی مراحل تخلیق و تصفیہ کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سورہ 82 آیت نمبر 7-8۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک درست کر دیا، پھر جیسی صورت بنانا چاہی اس کے مطابق ترکیب دے دی۔ پہلا مرحلہ تخلیق، اس کے بعد حشو و زوائد کو دور کر کے تناسب و موزونیت کا پیدا کرنا، تعدیل و تسویہ اور آخر الامر نوک پلک درست کر کے صحیح نقشہ مرتب کر دینا، جس سے اس میں حسن و جمال کی تمام رالائیاں سمٹ کر نادرہ کاری کا زندہ اعجاز بن جائیں۔ کم فی مالن، سورہ 16 آیت نمبر 6۔ یہ آخری مرحلہ مصوریت کا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ 3 آیت نمبر 5۔ وہ ذات جو رحم مادر میں اپنی مشیت کے مطابق تمہاری صورت آرائی کرتی ہے، ایسی متنوع صورت گری کہ ایک کا نقشہ دوسرے سے نہیں ملتا، اور ایسا حسن تناسب کے دیکھنے، سونگھنے، سانس لینے کے آلات جو اگر محض پرزوں کی مانند بے ڈول بے ڈھنگے ہوتے پوری ہو جاتی، ہزاروں جاذبیتوں کے حسین و جمیل پیکر بن گئے۔ صورکم فاحسن صورکم، سورہ 64 آیت نمبر 3۔ اس نے بہترین صورت میں تمہاری صورت گری کی۔ کیا یہ معاذ اللہ کسی اندھی فطرت کی کرشمہ زائی قرار دی جا سکتی ہے؟ اگر کسی جاذب نگاہ تصویر کی سحرکاری اور ندرت آفرینی مصور کے حسن کمال کی منہ بولتی شہادت سمجھی جا سکتی ہے، تو کیا اس نگارخانہ رنگ و تعطر کی رعنائی و زیبائی اس کے خالق کی فقید المثال کاریگری کی دلیل نہیں ٹھہرائی جا سکتی؟ خالق کے ساتھ پھر باری اور مصور بھی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ 23 آیت نمبر 14۔ ضمناً المصوروں کے معنی خطوط و نقوش مرتب کرنے والا ہی نہیں، اس کے معنی صورت، فارم عطا کرنے والا بھی ہے، اور یہ ایک اہم بنیادی صفت ہے۔ فلسفہ کے طالب علم جانتے ہیں کہ ارسطو کے نزدیک کسی شے کا وجود اس کی فارم کا دوسرا نام ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جب کوئی شے ایک فارم اختیار کرتی ہے تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ وہ شے وجود میں آ گئی ہے۔ عالم محسوسات میں بلا شکل و صورت، فارم لیس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن کریم نے جب خدا کو المصور کہا تو اس سے یہ مفہوم بھی ہے کہ ہر وہ شے کو خاص فارم عطا کر کے اسے وجود میں لاتا ہے۔ الواسع، علم الافلاک کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب وہ اجرام سماوی میں سے کسی ایک کے نظام پر غور کرتے ہیں تو اس کی لامحدود وسعتوں کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ اس کی کائنات کی حدود و قیود کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کارگاہ عالم کے ایک شعبہ کے ایک ضمنی سے گوشے کا حال ہے۔ ذرا تصور میں لائیے کہ یہ تمام و کمال کائنات کیا ہوگی، لیکن وہ تصور کہاں سے لایا جائے جس میں ان بے پناہ وسعتوں کا خاکہ بھی سما سکے؟ اور جب کائنات کا یہ عالم ہے تو خود خالق کائنات کی وسعتیں کس کے ہدایہ تصور و قیاس و گمان و وہم میں سما سکتی ہیں؟ ایسی بے پایاں وسعتوں کا مالک بلا حدود و وسعتیں
बिला की ऊद पहनाइयाँ ऐसे खुदा के लिए मकानो जुहद की निस्बत सुबहानहू व तआला अम्मा यसिफून। हकीकत यह है कि जहद और मकान की निस्बत अजसाम के लिए दुरुस्त करार पा सकती है, ज़ात पर्सनैलिटी इन निस्बतों से बुलंद होती है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाहि इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। सूरा 2 आयत 115। और देखो, मशरक हो या मगरब, सारी दुनिया अल्लाह ही के लिए है। जहाँ कहीं भी तुम हो वो तुम्हारे सामने है। बिलाशुबा उसकी कुदरत की वसअत बड़ी ही वसअत है और वो सब कुछ जानने वाला है। कुरान में अल्लाह की वासिउन की सिफत बिलअमूम अलीमुन के साथ आती है, लिहाजा ये वसअत दर हकीकत उसके इल्म हिकमत की वसअत है। क्योंकि ये वसअत लामहदूद है, इसलिए हमारा महदूद जहन इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अलबत्ता इतना तो हम भी जानते हैं कि जिस्म के मुकाबला में इंसानी ज़ात की दुनिया किस कदर वसी है। ज़ात की दुनिया तो खैर बहुत बुलंद है, इंसानी फ़िक्र की दुनिया भी बेहद वसी है। हमारे तसव्वुरात व ख़यालात कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, उसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। खुदा के इल्म की वसअतों से नीचे उतरकर अगर हम अपनी मुआशी और मुआशरती दुनिया में उसके अलवासे होने का नज़ारा करना चाहें तो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक निज़ाम मुआशरा मुतशक्किल करके देखें कि इसमें किस तरह एक एक दाना 700 में तब्दील हो जाता है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ सूरा नंबर 2 आयत 261। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनके इन्फाक की मिसाल उस बीज के दाने की सी है जो जमीन में बोया गया, उसमें से 7 बालें पैदा हो गईं और हर बाल में 100 दाने निकल आए, और अल्लाह अपने कानून मशय्यत के मुताबिक इससे भी दुगना कर देता है। वो बड़ी वसअत रखने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इसलिए फरमाया कि आकाम खुदाबंदी के इत्तिबा में यह फिक्र दामनगीर नहीं होनी चाहिए कि खाने को कहाँ से मिलेगा। निज़ाम मुआशरत व मुईशत खुदाई खतूत पर मुतशक्किल कर लो, फिर देखो कि उसकी वसअतें किस तरह बेहिसाब देती हैं। तफसील रिज़्क़ के उन्वान में गुजर चुकी है। अल वहाब, मोहब्बत ऐसे अतिया को कहते हैं जो न किसी गर्ज के लिए दिया जाए न मुआवजा की खातिर। कायनात में इंसानी नशो नुमा के लिए जिस कदर सामान मौजूद है वो सब खुदा की तरफ से इसी किस्म का अतिया है, इसलिए खुदा की सिफत अल वहाब भी है। इंसानी नशो नुमा में सामान जीस्त के अलावा वही की रहनुमाई बड़ी अहमियत रखती है। ये भी खुदा की तरफ से मोहब्बतन मिलती है। इसमें ना देने वाले खुदा की तरफ से किसी मुआवजा का सवाल होता है, न लेने वाले नबी के किसी कसब हुनर का दखल। यही वो रहनुमाई है जिसकी हर रहरवे जादाए हयात को हर वक्त ज़रूरत रहती है। इसलिए जमायत मोमिनीन की दुआ ये होती है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 7। ऐ परवरदिगार, हमें सीधे रास्ते पर लगा देने के बाद हमारे दिलों को डावाडोल न कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही है कि बख्शिश में तुझसे बड़ा कोई नहीं। इस रहनुमाई से इनकार करने वालों के मुतल्लिक कहा, अम इंदहुम खजाइन रहमत रब्बिकल अजीज़िल वहाब। सूरा 38 आयत नंबर 9। क्या उनके पास तेरे साहिब कुव्वतो अता रब की रहमतों के खजाने हैं जो यूं इससे मुनहरिफ हो रहे हैं? खुदाए वहाब की रहमतों के खजाने सिर्फ उसी के पास हैं, इसलिए सारी दुनिया उसी की मोहताज है। वो सबसे बेनियाज है। इंसानी दुनिया में जिन अफराद की ज़ात इस सिफत खुदाबंदी की आयनादार होगी उनकी कैफियत भी ये होगी कि वो बाकी अफराद इंसानिया को सामान जीस्त बिला मज़दो मुआवजा अता करेंगे। इसी का नाम निज़ाम रुबूबियत है जो जमायत मोमिनीन के हाथों मुतशक्किल होता है। अल गनियो, इंसान ने जब अपने जहन से एक माबूद तराशा और उसे अपनी शक्ल पर ढाला तो उस
معبود کے لیے وہی خصوصیتیں متعین کی جو اس کا ذہن وضع کر سکتا تھا۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ ایک دنیاوی بادشاہ کی پوزیشن دے سکا۔ اس کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ دنیاوی بادشاہ اپنی رعایا سے اپنے احکام منواتے ہیں، انہیں اپنی اطاعت سکھاتے ہیں، تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ان بادشاہوں کی بادشاہت میں خلل نہ آنے پائے۔ جس قدر رعایا اطاعت شعار اور فرما پذیر ہوگی، اسی قدر اس بادشاہ کی حکومت مستحکم اور مملکت پائیدار ہوگی۔ اگر یہ بادشاہ رعایا سے خراج لے گا اور ٹیکس وصول کرے گا تو بھی اس لیے کہ اس سے اس کی حکومت کا استحکام ہو، لہٰذا ان تمام امور میں وہ بادشاہ اپنی رعایا کا محتاج ہوگا، اگرچہ وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے اور اپنی اس احتیاج کو قانون کے پردے میں چھپا لے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا محتاج ہوگا۔ اس لیے جب انسان نے اپنے ذہن کے تراشیدہ معبود کو خدا کی حیثیت دی تو ساتھ ہی یہ بھی لازم سمجھا کہ خدا اپنے بندوں کی عبادت کا محتاج ہے، ان کی نظر نیاز کی بھی اسے ضرورت ہے، اسی طرح جیسے دنیاوی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے دنیا کو جب خدائے حقیقی سے روشناس کرایا تو اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ قوانین خداوندی کا اتباع انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ذاتی فائدہ مضمر نہیں، اس لیے اسے انسانوں کی عبودیت اور ان کے نذرانے کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے، یہ سب کچھ خود ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر کوئی مریض طبیب کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو اس میں خود مریض ہی کا فائدہ ہے، طبیب اس سے مستغنی ہے۔ اگر کوئی طالب علم اپنے غمخوار استاد کے احکام کی اطاعت کرتا ہے تو اس میں خود اسی کا نفع ہے، استاد اس سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح اللہ بندوں کے کفر و ایمان سے بے نیاز ہے۔ وہ کفر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس سے انسان ہلاکت کے جہنم میں جا گرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے کہ یہ انسان کی سرفرازی کا موجب ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وزرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 7۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، وہ تم سے بالکل بے نیاز ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، یعنی کفر بندوں کے لیے فائدہ رساں نہیں ہوتا، اور اگر تم سپاس گزاری کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر آخر الامر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ سابقہ کے ناس پاس گزار لوگوں کے انجام و عواقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ذالک بأنہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنی اللہ واللہ غنی حمید۔ سورہ 64 آیت نمبر 6۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کیا ہمیں ہمارے جیسے انسان ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں؟ سو انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ ان کے کفر و ایمان سے مستغنی تھا، اور وہ تو بے نیاز سزاوار حمد و ستائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 8۔ اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے باشندے کفر کا شیوا اختیار کر لو تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ شکر اور کفر، سپاس گزاری اور انکار سب انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ 31 آیت نمبر 12۔ جو شکر نعمت کرے گا اس کا نیک نتیجہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، اور جو انکار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یقیناً اللہ تمہارے کفر و شرک سے بے نیاز و ستودہ صفات ہے۔
عرصہ حیات میں جدوجہد اور صحیح و عمل خود انسان کے اپنے نفع کے لیے ہے۔ جو صحیح انداز میں کوشش کرے گا اس کے نتائج سے خود متمتع ہوگا۔ جو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے گا اس کے عواقب اس کے سامنے آئیں گے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ 29 آیت نمبر 6۔ اور یاد رکھو جو کوشش کرے گا وہ اپنی ذات ہی کے لیے کوشش کرے گا، یقیناً اللہ تو تمام کائنات سے بے نیاز ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، سورہ نمبر 6 آیات 133-134۔ اور قانون خداوندی کی روح سے سب کے الگ الگ درجے ہیں، ان کے اعمال کے مطابق جیسے کچھ انسان کے اعمال ہیں، اللہ ان سے غافل نہیں۔ تمہارا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے۔ دین کے متعین کردہ اعمال و عبادات بھی خود انسانوں ہی کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ ان عبادات و مناسک کا محتاج نہیں۔ حج کے سلسلہ میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ 3 آیت نمبر 96۔ اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ بھائی ہمہ جو کوئی اس سے انکار کرے تو یاد رکھو کہ اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ نظام ربوبیت کی بنیاد انفاق پر ہے، یعنی اپنی محنت کے ماحصل کو فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھلا رکھنا۔ اس اللہ کی راہ سے مراد بھی نوع انسانی کی نشو و نما اور فلاح و بہبود ہے۔ اللہ کو ہمارے مال و دولت کی کچھ احتیاج نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267۔ اے ایمان والو، جو کچھ کماؤ اسے کھلا رکھو، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے پیدا کر دیتے ہیں اس میں سے نکالو۔ کوئی صورت ہو لیکن چاہیے کہ خدا کی راہ میں صرف کرو تو عمدہ چیزیں صرف کرو۔ ایسا نہ کرو کہ فصل کی پیداوار میں سے کسی چیز کو ردی اور خراب دیکھ کر صدقہ کر دو، حالانکہ اگر ویسی ہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی اسے خوش دلی سے نہ لو، مگر یہ کہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لو۔ یاد رکھو اللہ کی ذات بے نیاز اور ساری ستائشوں سے ستودہ ہے۔ جیسا کہ خدا کی اولاد کے عقیدہ کے عنوان میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اولاد اس وقت کا سہارا ہوتی ہے جب انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے ناسمجھی کی بنا پر اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ بھی قائم کر لیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ خیال کس قدر باطل اور بے خبری پر مبنی ہے۔ بھلا اللہ کو کسی کے آسرے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کی ملک ہے، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، ایسا خدا اولاد کا محتاج کیوں ہوگا؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ سورہ 10 آیت نمبر 68۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے، اس کے لیے تقدیس ہو، وہ تو اس قسم کی تمام احتیاجوں سے بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے۔ تمہارے پاس ایسی بات کہنے کے لیے کون سی دلیل آ گئی؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے کی جرت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے، وہ جملہ کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ احتیاج اور ضرورت کی لطیف سے لطیف نسبت سے بھی پاک اور بلند ہے، وہ غنی عن العالمین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، ذات پرسنالٹی کی بنیادی خصوصیات حریت، فریڈم اور استغنا، انڈیپینڈنس ہے۔ ایک نشو و نما یافتہ ذات
خود مکتفی اور دوسروں کے سہاروں سے بے نیاز ہوتی ہے، لہٰذا خدا کی ذات کسی کی محتاج کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہی کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جن کی ذات صفات خداوندی کی آئینہ دار ہوگی، وہ بھی دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور جو معاشرہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے متشکل ہوگا وہ بھی دوسروں کے سہاروں سے مستغنی ہوگا۔ ہمارے ہاں عام طور پر الغنی یا الصمد کا ترجمہ بے پرواہ کیا جاتا ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے، یہ فکرہ ہر مذہب پرست گھرانے میں مروج چلا آتا ہے، لیکن بے پرواہ سے خدا کے متعلق ایسا غلط تصور ذہن میں آتا ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کے شایع نشان نہیں بلکہ اس کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ بے پرواہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو نہ کسی قاعدے اور قانون کا لحاظ رکھے، نہ کسی اصول اور ضابطہ کی پرواہ کرے، جو جی میں آئے کرے اور جیسا چاہے فیصلہ کر دے۔ خدا کے متعلق یہ تصور اس تصور کے یکسر خلاف ہے جو خدا نے اپنے متعلق قرآن کریم میں دیا ہے۔ ہم نے بھی مندرجہ بالا آیات میں الغنی کا ترجمہ بے نیاز کیا ہے، اگرچہ اس لحاظ سے کہ بے نیاز کے معنی ہوتے ہیں وہ جو کسی شے کا محتاج نہ ہو۔ اس ترجمہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں مستغنی کا لفظ زیادہ مناسب اور جامع ہے۔ مستغنی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ ان میں سے کسی شے کا محتاج نہ ہو۔ یہ استغنا ہے جو بے نیازی اور غیر محتاجی سے کہیں زیادہ وسیع المعانی ہے۔ سو خدا کی ذات کامل طور پر مستغنی ہے۔ استغنا ایک نشو و نما یافتہ انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت ہے۔ الفتاح، فتح کے معنی کھولنا، حق و باطل میں تمیز کرنا۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم فتح کہتا ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ فطرت کا اٹل قانون ہے کہ حق غالب رہے گا اور باطل مغلوب ہوگا۔ جس مقام پر جس مارکہ میں حق اور باطل کی یہ فطری تمیز کھل کر سامنے آ جائے اسے فتح کہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم جہاں مومنین کے لیے فتح کا ذکر کرتا ہے اس سے مفہوم مجرد وکٹری نہیں بلکہ حق کا غلبہ ہوتا ہے، اور چونکہ حق و باطل کی یہ تمیز اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے اس لیے اللہ فتاح ہے، فاتح ہے۔ سورہ آراف میں یہ مفہوم نمایاں ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف سے تکذیب کے تذکرہ کے ضمن میں فرمایا کہ حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، سورہ 7 آیت نمبر 87۔ اور اگر ایسا ہو کہ تم سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا جس کی تبلیغ کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جسے اس پر یقین نہیں، تو ذرا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں فیصلہ کرنے والے کے لیے حاکم کا لفظ آیا ہے۔ اس سے دو آیات کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا بیان فرمائی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، سورہ 7 آیت نمبر 89۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں فیصلہ کرنے والے کے لیے فاتح کا لفظ آیا ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کر دینے والا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم، سورہ 34 آیت نمبر 26۔ اے رسول، ان مخالفت کرنے والوں سے کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور پھر حق کے ساتھ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں اور اس کے بعد ان میں ایسا کھلا کھلا فیصلہ ہوا کہ بدر و حنین کا ایک ایک ذرہ اس پر شاہد ہے۔ ایسا فیصلہ کہ اس کے بعد التباس حق و باطل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، دونوں نکھر کر الگ الگ ہو گئے اور قیامت تک کے لیے ایسا معیار قائم کر گئے کہ حق و باطل کی تمیز میں کسی کو شبہ ہی نہ رہے۔ قرآن کی لغت میں فاتح کے یہی معنی ہیں۔
اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مرد مومن کے لیے فاتح و منصور کے الفاظ استعمال ہوں گے تو ان الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہوگا، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ ایک دنیاوی فاتح اور قرآنی فاتح میں یہی نازک لیکن اہم ترین فرق ہے جسے نظر انداز کر دینے سے سطحی نگاہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہلاکو خواہ میں تمیز نہیں کر سکتی، حالانکہ ایک کے سامنے محض ذاتی غلبہ و استعلاء تھا اور دوسرے کے پیش نظر اللہ کی صفت فتاحیت کے مظہر ہونے کی حیثیت سے حق و باطل میں امتیاز، وہ امتیاز جو حق اور علم کی روح سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ ایسا فتاح ہے جو حق ہے اور علیم۔ انسانی نظام زندگی میں اللہ کے یہ فیصلے قرآن کریم کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن قول فیصل ہے۔ انہو لقول فصل وما ہوا بہزل، سورہ نمبر 86 آیت نمبر 13-14۔ یقیناً قرآن ایک فیصل کن حقیقت ہے، یوں ہی لا حاصل اور بے معنی شے نہیں، یعنی خود حقیقت ثابتہ اور حق و باطل میں صاف صاف فیصلہ کر دینے والا۔ اس لیے عدالت خداوندی کا ضابطہ قوانین یہی کتاب ہے، اور اللہ کی حاکمیت اور فتاحیت کا مظاہرہ اسی ضابطہ کی تنفیذ و ترویج سے ہوگا۔ جب قرآن کریم جماعت مومنین کے متعلق کہتا ہے کہ فتح حاصل ہو گئی تو اس سے اتنا ہی مقصود نہیں ہوتا کہ ان کے دشمنوں کو شکست ہو گئی اور وہ ان پر غالب آ گئے، اس سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ معانے دور ہو گئے جو ان کے آگے بڑھنے کے راستے میں حائل تھے، اور اس طرح ان کے سامنے زندگی کی کشاد کے مزید دروازے کھل گئے۔ لہٰذا جماعت مومنین کی ہر فتح مزید کشاد کے لیے ایک نئے باب کا افتتاح ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے۔ الحق کو اللہ حق ہے، اس کے علاوہ جس کو بھی کوئی پکارے وہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، سورہ 22 آیت نمبر 62۔ یہ اس لیے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جن ہستیوں کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی ہستی بلند مرتبہ ہے، بڑائی والی۔ حق اسے کہتے ہیں جو ثابت ہو، اٹل ہو، انمٹ ہو، اپنی جگہ پر قائم ہو، حقیقت کے ہر معیار پر پورا اترے، علم و بصیرت کی ہر کسوٹی پر کھرا ثابت ہو، اور اس کے نتائج ہمیشہ تعمیری ہوں، جو حالات کے ہر تعمیری تقاضے کو پورا کرے۔ اس کے برعکس باطل وہ مٹ جانے والا ہو، جو باقی نہ رہ سکے، جو محض ظن و تخمین اور قیاس اور گمان میں موجود ہو، فی الحقیقت اس کا وجود کوئی نہ ہو، جو تخریبی نتائج پیدا کرے۔ حق صرف اللہ کی ذات ہے، باطل کی قوتیں اس وقت تک قوتیں دکھائی دیتی ہیں جب تک حق سامنے نہیں آتا، جب حق آ جائے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ساری دعوت کی بنیاد اسی اصل عظیم پر ہے کہ حق صرف اللہ کی ذات ہے، غیر اللہ باطل ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات دکھائی دیتی ہے، لیکن جوں جوں اس پر غور کرتے جائیے بڑی بڑی عظیم الشان حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی ذات ایک حقیقت ثابتہ ہے، یہ نہیں کہ پرستاروں کے ذوق عبودیت نے اپنے ذہن سے ایک معبود تراش لیا ہو۔ ذوق بندگی پروردگار کردہ پیدا۔ اللہ کی ذات اس وقت بھی معبود تھی جب کوئی پیشانی ذوق سجود سے لذت آشنا نہ تھی، اور اس وقت بھی معبود ہوگی جب عبودیت اور بندگی کا کوئی مظہر باقی نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ حق ہے اور کھلا ہوا حق۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود اپنی آنکھیں بند کر لے، لیکن اس سے حق ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ آج آنکھیں بند بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ظہور نتائج کے وقت اس کا امکان نہیں ہوگا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، سورہ 24 آیت نمبر 25۔ جس دن اللہ ان کی پوری پوری جزا انہیں دے دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ کھلا ہوا حق ہے، لیکن اس وقت اس حقیقت کی آگہی سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف آنے کا تو یہی وقت ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، سورہ 10 آیت نمبر 32۔ یہی اللہ فی الحقیقت تمہارا پروردگار ہے،
پھر بتاؤ حق معلوم ہونے کے بعد اسے نہ ماننا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ تم حق سے منہ پھیرے کدھر جا رہے ہو۔ اللہ کو حق ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اس حقیقت باہرہ پر ایمان لایا جائے کہ حکومت و بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کی اطاعت و محکومیت جائز نہیں، تمام برائیوں اور عظمتوں کا مالک وہی ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ 23 آیت نمبر 116-117۔ اللہ کی بادشاہی حقیقی وہی ہے، بڑا عالی مرتبت ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جہانداری کے تخت کا مالک ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی پکارتا ہے تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے رب کے ہاں اس کا حساب ہوگا، یقیناً اس کی بادشاہت سے انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حق ہونے پر ایمان لانے سے مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اس کی طرف سے ہے اسے حق سمجھا جائے، وہ خود حق ہے، اس لیے اس نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سورہ نمبر 6 آیات 73-74۔ اسی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت وہ کہہ دے ہو جا تو جیسا وہ چاہے ویسا ہی ہو جائے، اس کا قول حق ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، ہر شے سے باخبر۔ کائنات حق کے ساتھ پیدا کی اور انسانی دنیا کی رہنمائی کے لیے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ انہ الحق من ربہم، سورہ 2 آیت نمبر 26۔ لہٰذا حق قرآن کے اندر ہے، یعنی کائنات میں اشیاء فطرت حق کی مظہر اور قرآن کریم کے قوانین انسانی دنیا میں حق کے پیکر۔ یہی نظام وہ دین الحق ہے جو انسانوں کے وضع کردہ تمام نظاموں پر غالب آنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام انسانی نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے کیونکہ وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین حیات کے تابع رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ حق، کائنات فطرت حق کے ساتھ پیدا کردہ، اس کا رسول حق کے ساتھ ارسال فرمودہ، اس کا لایا ہوا دین حق اور جماعت وارثین کتاب حق کی علمبردار، اس کے علاوہ اور سب باطل۔ حق باقی رہنے والا، باطل مٹ جانے والا، باقی وہی رہے گا جس کی نسبت حق کے ساتھ ہے، یہی ایک حقیقت ہے، باقی افسانات رازیاں۔ قرآن کریم نے یہ کہہ کر کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، ذہن انسانی کی ایک بہت بڑی غلط نگاہی کا پردہ چاک کیا ہے۔ افلاطون نے یہ تصور پیش کیا کہ یہ محسوس کائنات اپنا وجود نہیں رکھتی، اشیاء اپنے حقیقی وجود کے ساتھ عالم امثال میں ہیں، اور کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے ان اشیاء کا سایہ ہے۔ یہ باطل تصور آگے چل کر ہندوؤں کے ہاں یوگ اور ایرانیوں اور مسلمانوں کے ہاں تصوف کی بنیاد بنا۔ ہندوؤں نے کہا کہ دنیا سب مایا، فریب ہے، ایرانی آتش کدوں سے غالب کے الفاظ میں آواز بلند ہوئی کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دامِ خیال ہے۔ ہمارے ہاں کہ تصوف نے وحدت الوجود کا تصور پیش کر دیا، جس کی روح سے کہا گیا کہ وجود صرف ذات خداوندی کا ہے، اس کے علاوہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ قرآن کریم نے یہ کہہ کر کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے، ان تمام باطل نظریات و اعتقادات کو جڑ سے کاٹ دیا۔ کائنات اپنا وجود رکھتی ہے اور اسے قوانین خداوندی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے نفع یاب ہو۔ تسخیر کائنات سے یہی مراد ہے۔ حمید مجید۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر صفات بیان ہوئی ہیں انہیں سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ خوبی و کمال کی وہ کون سی صفت ہے جس سے اس کی ذات متصف اور نقص و زوال کی وہ کون سی شک ہے
جس سے اس کی ہستی مبرہ نہ ہو، حسن و جمال کی تمام زیبائشوں سے مزین اور شان کبریائی کی تمام ستائشوں کی سزاوار، لہ الاسماء الحسنی، سورہ 59 آیت نمبر 24۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور ہر انداز کی ستائش و زیبائش اسی کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ابتدا ہی اس انتہا سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جملہ کائنات کا رب ہے۔ لیکن عربی زبان میں حمد کا لفظ ایک بنیادی اور عظیم خصوصیت رکھتا ہے۔ آپ کسی ملک میں سیر کے لیے جا رہے ہوں، کسی مقام پر آپ کے سامنے اچانک ایک ایسا منظر آ جائے جو نہایت دلکش اور جاذب توجہ ہو، اسے دیکھ کر آپ کی زبان سے بے اختیار واہ واہ نکل جائے، اسے حمد سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی یہ اس منظر کے صانع کی حمد ہوگی۔ لہٰذا جب خدا کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کے لیے حمد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات کا ہر حسین گوشہ خدا کے تخلیقی پروگرام کی منہ بولتی تصویر ہے، جسے دیکھ کر بلا اختیار دل سے تعریف و توصیف کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن نے اس حقیقت کو کس انداز سے بیان کیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سورہ 35 آیت نمبر 1۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو عدم سے وجود میں لایا، سورہ مومن میں ہے الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو بے منزلہ چھت کے بنایا، اور تمہاری بہترین صورت میں صورتگری کی اور تمہیں طیب چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ کس قدر بابرکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات، وہ جو زندہ ہے اور زندگی میں کسی کا محتاج نہیں، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، سو خالصتاً اسی کے قوانین کی اطاعت کے لیے اسے پکارو۔ تمام حمد و توصیف اسی خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، ہر وہ شے کا خالق ہے، اور تخلیق کے بعد اپنے اٹل قوانین کے ماتحت مدارج ارتقاء کے لیے ان اشیاء کا انتخاب کرتا ہے اور اس نظام کو بطریق آسن چلا رہا ہے، سو اول و آخر حمد اسی کے لیے ہے۔ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعين۔ سورہ 28 آیت نمبر 68 تا 70۔ اور تیرا رب اپنے قانون مشیت کے مطابق جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ارتقائی مدارج کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب اوروں کے اختیار میں نہیں ہے، وہ انسانوں کے شرک سے منزہ ہے، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اول و آخر حمد اسی کے لیے ہے، اور حکومت بھی اسی کی ہے، اور تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ خالقیت، رزاقیت، ربوبیت، خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی، اس لیے تعریف و توصیف اس کے سوا اور کس کے لیے زیبا ہو سکتی ہے۔ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 62-63۔
اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے اپنے قانون مشیت کے مطابق چاہتا ہے رزق کی کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپی تلی روزی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو آسمان سے میंہ برساتا ہے جس سے زمین مردہ کو زندگی ملتی ہے، تو یہ یقیناً کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ جب وہ ایسا ہے تو سب تعریف اسی کے لیے ہے، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ خالق و رازق اور تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا، ایسے حالات میں عطا کرنے والا جب ظاہری اسباب و علل کے ماتحت انسان پر مایوسی چھا چکی ہو۔ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ سورہ 42 آیت نمبر 28۔ اللہ وہی ہے جو مایوسی کے بعد اپنے ابر کرم سے کہر باری کرتا ہے اور یوں اپنے سحاب رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وہ سب کا آقا اور حمد و ثنا کا سزاوار۔ اس کی ربوبیت صرف مادی ضروریات تک ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ شرف انسانیت کی تکمیل کے لیے رشد و ہدایت بھی اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر طبعی ضروریات سے متعلق اس کی نوازشات کریمانہ اس کی حمد و ستائش کی موجب ہیں، تو عالم رشد و ہدایت میں اس کا ترحم خسروانہ اس سے بھی بڑھ کر توصیف و ستائش کا مستحق ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، سورہ 18 آیت نمبر 1۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جو ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک ہے۔ وہ کتاب عظیم جس کے متعلق فرمایا کہ باطل اس کے سامنے اور پیچھے کہیں سے بھی نہیں آ سکتا، اور جو تنزیل من حکیم حمید ہے، سورہ 41 آیت نمبر 42۔ اس کی طرف سے نازل شدہ ہے جو صاحب حکمت اور حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جب علم عطا ہوا تو انہوں نے خدا کی حمد و ثنا میں سجدہ شکر ادا کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ 27 آیت نمبر 15۔ اور ہم نے یقیناً داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے اکثر پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام اور قرآن کی بخشائش عظیم کی سپاس گزاری میں یہی فرمایا کہ الحمدللہ، ہر قسم کی ستائش و نیائش اللہ کے لیے ہے۔ مومنین کی صفات میں فرمایا کہ وہ حامدون، اللہ کی سب حمد و ستائش کرنے والے ہیں، سورہ 9 آیت نمبر 112۔ قانون مکافات موجب حمد و توصیف۔ اللہ کی طرف سے ضابطۂ قوانین رشد و ہدایت اس لیے ملتا ہے کہ لوگوں کو قانون مکافات عمل سے آگاہ کر دیا جائے، انہیں بتا دیا جائے کہ قوانین خداوندی کے اتباع کا لازمی نتیجہ سعادت و فیروز مندی ہے، اور ان کی معصیت کا فطری نتیجہ ہلاکت و بربادی۔ جب کسی قوم پر اس کی سرکشی و عدوان کی وجہ سے تباہی و بربادی کا عذاب نازل ہو تو ہر چند نظر بظاہر یہ صرف عبرت و موعظت کا مقام ہوگا، لیکن حقیقت میں نگاہوں کے لیے یہ خدا کی حمد و ستائش کا مرقع ہوگا، اس لیے کہ اگر اس کا قانون مکافات اس ربط و ضبط کے ساتھ نافذ العمل نہ ہو تو کائنات کا شیرازہ بکھر جائے۔ دنیا میں اعتدال و توازن اسی قانون کی روح سے قائم ہے۔ یہی وہ مواقع ہیں جن کے ضمن میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ نمبر 6 آیات 42 تا 45۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے بیشتر ہم نے ان قوموں کی طرف جو پہلے گزر چکی ہیں اپنے رسول بھیجے اور انہیں ان کے اعمال کے بدلے سختی اور محنت میں گرفتار کیا کہ شاید وہ اتنے سے مواخذہ سے عبرت پکڑ لیں۔
اور اللہ کے قوانین کے سامنے جھک جائیں۔ پھر دیکھو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو وہ گڑ گڑاتے، اس لیے کہ ان کے دل سخت پڑ گئے تھے، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھاتا تھا۔ پھر جب ایسا ہوا کہ جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اسے انہوں نے بھلا دیا، تو ہم نے بظاہر ان پر ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ جب ان کی کامرانیوں پر خوشیاں منانے لگے جو انہیں بظاہر حاصل ہوئی تھیں، تو اچانک مکافات کے قانون کا وقت آ گیا اور ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ پس ناگہاں وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ تو دیکھو اس طرح اس گروہ کی جو ظلم کرنے والا تھا جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام ستائش اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ جب قوم لوط اپنے اعمال کی بدولت عذاب خداوندی میں گرفتار ہوئی اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے، تو اس واقعہ کے تذکرہ کے بعد فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، سورہ 27 آیت نمبر 59۔ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جنہیں اس نے منتخب کیا ہے ان پر سلامتی۔ کہو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح جب قوم نوح سیلاب کے مصائب میں گرفتار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ظالم و سرکش قوم کے استبداد سے نجات دلائی، تو اس مقام پر فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ 23 آیت نمبر 28۔ اور جب تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے تو اس وقت کہو کہ سب ستائش خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں قوم ظالم سے نجات دی ہے۔ یہ تو مختلف واقعات کا جزئی تذکرہ تھا۔ سورہ الصافات میں اسی اصول کو ایک کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا کہ حق و باطل کے معرکوں میں ہمارے رسول اور جیوش ہمیشہ منصور و غالب رہتے ہیں اور باطل کی قوتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس اصول کی تبیین کے بعد کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سورہ 37 آیت نمبر 180 تا 182۔ تیرا رب رب العزت ان تمام باتوں سے منزہ ہے جو لوگ اس کی نسبت اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے مرسلین پر سلامتی ہے، اور تمام ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مقام محمود، یہی وہ راہ تھی جس پر گامزن ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر سرفراز ہوئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ 17 آیت نمبر 89۔ اور اے رسول، رات کا کچھ حصہ شب بیداری میں بسر کر، یہ تیرے لیے ایک مزید عمل ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تجھے ایک ایسے مقام میں پہنچا دے جو حمد و ستائش کا مقام ہے۔ خدائے حمید کی صراط حمید پر چل کر مقام محمود تک پہنچنا یقینی ہے۔ یہی شرف انسانیت کی تکمیل ہے، یہی زندگی کی معراج ہے، یہی منتہائے مقصود ہے، اور درخور حمد و ستائش ہیں وہ سعادت مند جو اس مقام پر سرفراز ہوں۔ یہی وہ افراد ہیں جن کی نشو و نما یافتہ ذات صفات خداوندی کی مظہر ہوتی ہے۔ فی الحاظہ درخور حمد و ستائش یعنی جب دنیا ان کے وہ کارنامے دیکھتی ہے جو نوع انسانی کی ربوبیت اور شاد کامی کے ضامن بنتے ہیں، تو لوگوں کی زبان پر بے اختیار نغمات تبریک و تہنیت زمزمہ بار ہو جاتے ہیں۔ تسبیح مفہوم، کائنات کی ہر شے اس قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سورہ 3 آیت نمبر 82۔ زمینوں و آسمان میں جو کوئی بھی موجود ہے اللہ کے حکم کے سامنے طوعاً و کرہن سر تسلیم خم کیے ہے۔ اشیاء فطرت میں سے جو کام جس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اس کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے، اور یوں اللہ کے احکام کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15۔
زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے احکام و قوانین کے آگے سجدہ میں گرا ہوا ہے۔ اس تسلیم و سجود کی تشریح سورہ نحل میں یوں بیان فرمائی گئی ہے: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سورہ نمبر 16 آیات 49-50۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جس قدر جاندار ہیں سب اللہ کے آگے سرپسجود ہیں، نیز ملائکہ کہ وہ سرکشی نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے، اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون پر غور کیجئے، یہی ان چیزوں کا سجدہ ہے، یہی ان کی تسلیم اسلمہ ہے، یعنی وہ جس کام کے لیے معمور ہیں اس کی تکمیل میں منہمک ہیں، کوئی شے اس میں ذرا غفلت نہیں برتتی، اپنے مقررہ راستے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی، اسی پر نظام کائنات کا دار و مدار ہے۔ آیات مندرجہ صدر میں اسلمہ اور یسجدو کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی مفہوم کے لیے بعض آیات میں سبحہ یسبحو تسبیح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ سورہ 17 آیت نمبر 44۔ متعدد اجرام فلکی اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یہاں کوئی شے نہیں جو اس کی حمد و ثنا میں زمزمہ سنج نہ ہو، مگر تم ان کی حمد و توصیف کے زمزموں کو سمجھتے نہیں، بلا شبہ وہ حلیم و غفور ہے۔ سبحن کے معنی ہے تیرنا، گھوڑے کا تیزی سے دوڑنا، یعنی جس طرح تیرنے میں بازوؤں کو ان کی وسعت تک پھیلایا جاتا ہے، اسی طرح جب گھوڑا پورے قدم پھیلا کر سرپٹ دوڑے تو اسے سبحن کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس لفظ میں تیزی اور دوری، دور دور ہاتھ پاؤں مارنے، دونوں کا مفہوم مضمر ہے۔ چنانچہ سبحہ فی الارض کے معنی ہیں دور دراز ملکوں میں سفر کرنا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورہ 73 آیت نمبر 7۔ تیرے لیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کاروبار اور معاملات کی لمبی چوڑی مصروفیتیں ہیں، لہٰذا جب یہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے لیے تسبیح خواہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان فرائض کی سر انجام دہی میں جو اسے تفویض کیے گئے ہیں پوری تیزی کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ تسبیح اور حمد۔ اب ایک اور چیز پر بھی غور کیجئے، آپ کے سامنے ایک مشین ہے جس کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک نصب فٹ ہے، پوری کی پوری مشین نہایت عمدگی سے چل رہی ہے، کہیں کوئی نقص نہیں، کوئی چوک نہیں، محکم، مضبوط، پائیدار، اپنی جگہ پر قائم، جس غرض کے لیے بنائی گئی ہے اس کے مطابق زندہ نتائج سامنے چلے آ رہے ہیں۔ اس مشین کو دیکھتے ہی آپ اس کے بنانے والے صناع کی حمد و ستائش میں رطب اللسان ہو جائیں گے، آپ کی زبان پر بے اختیار اس کی تعریف کے کلمات آ جائیں گے۔ یہ مشین اپنے صانع کی مجسم حمد ہوگی۔ ہر عمدہ تصویر اپنے مصور کی نادرہ کاری اور موجز نگاری کا منہ بولتا قصیدہ مدحیہ ہوتی ہے، ہر حسین مجسمہ سنگ تراش کے کمال فن کی زندہ دلیل ہوتا ہے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی یہ کیفیت ہے تو غور کیجئے کہ کائنات کا یہ عظیم المرتبت اور محیر العقول کارخانہ جس نظم و ضبط اور حسن و خوبی سے سرگرم عمل ہے، کیا یہ اپنے فقید المثال صناع کی زندہ حمد و ثنا نہیں؟ یہاں کا ذرہ ذرہ کمال رعنائی و زیبائی کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ کیا یہ تصویریں اور ان کی جاذب نگاہ رنگینیاں اس المصور کی شان جمالی کے قصائد مدحیہ نہیں ہیں؟ لہٰذا ہر وہ شے جو اپنے فریضہ مفوضہ کی تکمیل میں سرگرداں ہے، یہ بچشم بینا کے لیے اپنے خالق رب العزت کی حمد و ستائش کا زندہ پیکر ہے، اس کی سرگرمی عمل خدا کی تمجید و تقدیس کا زمزمہ قدس، اور اس کی ہر حرکت اس کی تعریف و توصیف کا نغمہ سرمدی ہے۔ ان تصریحات کو سامنے رکھیے اور
اس کے بعد ان آیات پر غور کیجئے جن میں خدا کی تسبیح و تمجید کا ذکر ہے۔ مفہوم بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گا۔ مظاہر فطرت کی تسبیح۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے سب اللہ کے لیے تسبیح خواہ ہیں؟ وہ سب اپنی اپنی صلات تسبیح کے طریقوں کو جانتے ہیں اور اللہ ان سب کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں ملک عظیم اور علم و حکمت کا بحرہ وافر عطا ہوا تھا، خدا کی تسبیح میں نغمہ ریز رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ دیگر اشیاء فطرت بھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا اور وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی ہم ایسا ہی کرنے والے تھے۔ اسی طرح بادل کی گرج جو دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیتی ہے، در حقیقت اپنے فریضہ کی تکمیل اور احکام کی تعمیل میں صدائے لبیک، اللہ کے جلال و کبریائی کا اعلان اور صحابہ کرم کی پیشوائی کا طبل و دمدمہ ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 13۔ اور بادلوں کی گرج اس کی حمد میں تسبیح کرتی ہے اور ملائکہ بھی اس کے خوف سے سرگرم ستائش رہتے ہیں۔ مظاہر فطرت کی اجمالی تسبیح خوانی کا ذکر کئی ایک مقامات پر فرمایا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ملائکہ کے متعلق شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی ان کی تسبیح و تقدیس ہے۔ قصہ آدم میں ملائکہ نے یہی کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد و ثنا میں تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 19-20۔ اور جو اس کے حضور ہیں وہ کبھی تکبر میں آ کر اس کی عبودیت سے سرتابی نہیں کرتے، نہ تعمیل احکام سے تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی تھمتے نہیں۔ اس سے بھی ملائکہ ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ان کی فطرت میں اطاعت مضمر ہے، اس لیے وہ مسلسل اطاعت کوش رہتے ہیں، نہ اس سے تھکتے ہیں کہ ان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ دریا کی ساری عمر روانی میں کٹ گئی۔ انسانوں کی تسبیح۔ یہ تو تھی اشیاء فطرت اور مدبرین امور الہیہ کی تحمید و تسبیح۔ اب انسانوں کی تسبیح و تقدیس دیکھیے۔ نظام فطرت اور ملائکہ کی تو کیفیت یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50۔ جس کام کا انہیں حکم دیا گیا ہے اس کے سر انجام دہی میں منہمک ہیں، اپنے فرائض کی تکمیل میں سرگرم عمل ہیں۔ وہ قوانین خداوندی سے کبھی سرکشی اور سرتابی اختیار نہیں کر سکتے۔ انہیں معصیت اور عدوان پر قدرت ہی نہیں، انہیں نافرمانی پر اختیار ہی نہیں، لیکن اس کے برعکس انسان کو معصیت پر بھی اختیار ہے۔ یہ قوانین الہیہ سے سرکشی بھی کر سکتا ہے، ان سے آراز بھی برت سکتا ہے۔ اس لیے جس طرح فطرت کی ہر شے ہر وقت تسبیح خواں سرگرم اطاعت رہتی ہے، اس طرح ہر انسان ہر وقت مصروف تحمید و تسبیح نہیں کہلا سکتا۔ وہ صرف اس وقت زمزمہ حمد و ستائش میں نغمہ ریز تسبیح خواں ہوگا جب وہ ان احکام کی تعمیل کر رہا ہوگا جو اس کے لیے بطور ضابطہ حیات متعین کیے گئے ہیں۔ وہ جس قدر ان احکام کی اطاعت میں منہمک ہوگا اسی قدر وہ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف سمجھا جائے گا۔ حضرات انبیاء اکرام کی پوری زندگی قوانین خداوندی کی اطاعت میں گزرتی تھی، اس لیے ان کا ہر سانس تسبیح و تحمید کا مقدس نغمہ ہوتا تھا۔ وہ مسلسل و پیہم اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتے تھے۔
ان کی دعوت کے اولین مراحل میں ہجوم، مصائب و ازدحام، مخالفت انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے۔ حالات کی نامزادت بظاہر بڑی حوصلہ شکن ہوتی تھی، لیکن ان مشکلات و موانع میں انہیں ارشاد ہوتا تھا کہ حالات کی ناسازگاری سے مت گھبراؤ، استقلال و استقامت سے اپنے فریضہ کی تکمیل میں سرگرم عمل رہو۔ جس قدر مخالفت زیادہ ہو، تم اسی قدر اطاعت احکام الہیہ میں منہمک ہوتے چلے جاؤ، انجام کار کامیابی تمہارے ہی لیے ہوگی۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیقین، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 94 تا 99۔ جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتے رہو اور مشرکوں کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ ان ہنسی اڑانے والوں کے لیے ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں۔ یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتے ہیں، عنقریب معلوم کر لیں گے کہ حقیقت حال کیا تھی۔ ہم اس سے بے خبر نہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے تمہارا دل دکھنے لگتا ہے۔ تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں منہمک اور اس کے احکام کے سامنے سجدہ ریز رہو۔ اپنے رب کی عبودیت اختیار کیے رہو حتیٰ کہ انجام کار یقینی نتائج تمہارے سامنے آ جائیں۔ یہاں تسبیح و تحمید اور سجدہ کا مفہوم واضح ہے، یعنی قوانین خداوندی کی مکمل اطاعت، اس کی حکومت کا اپنے اوپر اور پھر ساری دنیا پر عمل مسلط کر دینا اور اس پر جم کر کھڑے ہو جانا۔ متعدد مقامات پر اس تمہید و تسبیح کی تلقین ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ ذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 58۔ اور اس ذات پر بھروسہ کر جو زندہ ہے اور جس کے لیے کبھی موت نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، اور وہ اپنے بندوں کی لغزشوں سے واقف ہونے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تسبیح کا نمایاں مفہوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں تسبیح کا مفہوم نمایاں طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ جب انہیں فرعون کی سرکشی اور سرتابی کے خلاف حکم جہاد ملا تو چونکہ وہ مہم بڑی سخت تھی، انہوں نے خدا سے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، سورہ نمبر 20 آیات 25 تا 35۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میری مہم میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے کہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو، وہ میری مہم میں شریک ہو تاکہ ہم بہت زیادہ تیری تسبیح کر سکیں اور کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں، اور بلا شبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تفصیلاً مذکور ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور ہوئی، کس طرح انہیں اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوئی، اور کس طرح وہ اپنی مہم میں کامیاب و کامران ہوئے۔ فرعون کا ظلم و استبداد سیلاب فنا میں غرق ہو گیا اور اس کی جگہ اللہ کی حکومت کا تخت اجلال بچھایا گیا، اور یوں ہر طرف اللہ کی تسبیح و ذکر کی زمزمہ نوائی ہوئی۔ انسانی قوانین کی جگہ اللہ کے قوانین کا دورہ ہوا۔ یہ ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کا عملی پہلو۔ یہی حضرات انبیاء کرام کا مشن تھا، اور ان کے بعد یہی نسب العین وارثین کتاب الہی یعنی جماعت مومنین کا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15۔ ہماری آیات پر تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کی یاد دلائی جاتی ہے تو ان احکام کے سامنے سجدے میں جھک جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اس کی اطاعت سے کبھی سرتابی نہیں کرتے۔ مومن کی تسبیح، یہ تسبیح وہی ہے جس کا اجمالی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں اوپر گزر چکا ہے، یعنی قیام و بقائے حکومت الہیہ کے لیے سرگرداں رہنا، زندگی کو اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے وقف کر دینا، یہ ہے جماعت مومنین کی تسبیح و تحمید۔ اذ جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سورہ نمبر 110 آیات 1 تا 3۔ جب اللہ کی نصرت اور کامیابی سامنے آ جائے
اور تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج دین خداوندی میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب کی حمد و تسبیح کر اور اس سے اپنی فروگزاشتوں کی مغفرت طلب کر، وہ یقیناً رحمتوں کے ساتھ لوٹ آنے والا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ ہے مومن کی حمد اور یہ ہے اس کی تسبیح، خود قوانین الہی کے مطابق زندگی بسر کرے اور ساری دنیا میں ان قوانین کی تنفیذ و ترویج کا موجب بنے۔ اب سوچئے کہ جب مسلمانوں نے حمد و ستائش اور تکبر و تقدیس کا صحیح مفہوم سمجھا تھا تو ان کی زندگی اور دنیا کی حالت کیا تھی، اور اس کے بعد جب دین نام رہ گیا صبح شماری کا تو ان کی حالت کیا ہو گئی۔ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ سبحان اللہ، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، سب ان کے معنی میں دوری کا مفہوم بھی پنہاں ہے، اس لیے سبحانہ کے معنی ہے ہر قسم کے نقائص سے دور، منزہ و مقدس۔ اس لیے حمد اگر ایجابی صفت ہے یعنی تمام خوبیوں اور کمالات کی موجودگی، تو تسبیح اپنے اندر سلبی پہلو کو لیے ہوئے ہے، یعنی ہر قسم کے نقص اور زوال سے دور اور منزہ۔ وہی لا اور اللہ جو صفات خداوندی کے ہر شعبہ میں جلوہ ریز ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 116۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ خدا نے مسیح کو اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ اس کی ذات اس سے بہت دور ہے۔ سبحانہ، وہ کیوں اس بات کا محتاج ہو کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی لوگوں نے خدا کے متعلق جو باطل عقیدہ قائم کر رکھا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے، وہ اس قسم کے تمام نقائص سے پاک اور تمام خامیوں سے منزہ ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91۔ نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ دوسرا معبود ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کی فکر میں رہتا اور ایک معبود دوسرے معبود پر چڑھ دوڑتا۔ اللہ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ وہ ذات اس قسم کے تمام غلط تصورات اور باطل عقائد سے منزہ و بلند ہے۔ متعدد آیات میں خدا کی اولاد کے عقیدہ باطل کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اللہ اس سے بہت دور ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171، سورہ 10 آیت 68، سورہ 16 آیت 57 اور دیگر۔ عقیدہ انبیت کے علاوہ خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی شریک خدائی ٹھہرایا جاتا ہے، وہ اس فاسد عقیدہ سے بھی بلند و بالا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک۔ اسے کون سی احتیاج ہے جس کے لیے وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے؟ اگر اس کارگاہ عالم میں ایک سے زیادہ خدا ہوں تو تمام نظام کائنات تہ بالا ہو جائے۔ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سورہ 21 آیت نمبر 22۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتا تو وہ یقیناً بگڑ کر برباد ہو جاتے۔ پس اللہ جو تمام قوتوں کے سرچشمہ کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے بلند و پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ متعدد آیات میں اس حقیقت کبریٰ کا اعلان ہوا ہے کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات اس شرک سے پاک اور بلند ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ سورہ 10 آیت نمبر 18۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان لوگوں سے تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو خدا کے ساتھ معبود بنا لیں؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحانہ کا، تیری ذات اس سے بہت بلند و پاک ہے، میں بھلا ان سے ایسی بات کیوں کہنے لگا تھا جو میرے لیے زیبا نہ تھی۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116۔ ملائکہ سے پوچھا جائے گا کہ وہ بھی ایسا ہی جواب دیں گے۔ سورہ 34 آیت نمبر 41۔ حتیٰ کہ خدا کے جن برگزیدہ بندوں کو لوگوں نے خواہ مخواہ معبود بنا لیا ہے،
ان سے بھی جب دریافت کیا جائے گا تو وہ بھی ایسا ہی عرض کریں گے۔ سورہ 25 آیت نمبر 18۔ عظمت و جبروت۔ بعض مقامات پر عظمت و جبروت اور کبریائی و ملکوت کے موقع پر بھی سبحان اللہ آیا ہے، اس لیے کہ اس کی عظمت کے اعتراف کے معنی یہی ہیں کہ اس کے متعلق اقرار کیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقص و زوال سے پاک اور بلند ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ نمبر 36 آیات 81 تا 83۔ کیا وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں کہ ان کی مثل بھی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو خلاق و علیم ہے۔ اس کا تو انداز امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فقط اتنا کہہ دیتا ہے کہ موجود ہو جا، تو وہ موجود ہو جاتی ہے۔ پس ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت تمام بادشاہت ہے اور تم سب کا قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے۔ مندرجہ صدر مقامات کے علاوہ کم و بیش انہی معانی میں چند ایک اور مقامات بھی یہی لفظ آیا ہے، مثلا سورہ 17 آیت نمبر 93، سورہ 17 آیت نمبر 108، سورہ 21 آیت نمبر 87، سورہ 30 آیت نمبر 17 اور سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36۔ ان تمام مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن کریم نے جہاں حمد و توصیف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کو نمایاں کیا ہے، تسبیح و تقدیس سے اس امر کو دل نشین کرا دیا ہے کہ وہ تمام نقائص سے پاک اور ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے منزہ ہے، اور وہ ذہن انسانی جس قسم کے تصورات اس کے متعلق قائم کرتا ہے وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یصفون۔ اس کی صفات کے متعلق صحیح تصور وہی ہے جو قرآن کریم متعین کرتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص خدا پر صحیح ایمان نہیں رکھ سکتا تا وقت کہ وہ قرآن کریم پر ایمان نہ رکھے، اور قرآن کریم کو من جانب اللہ ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا جائے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30۔